بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی 54ویں سورہ سورۃ القمر کی پہلی آیت میں ارشاد باری ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ نے دو باتوں کی تصدیق فرما دی، ایک قیامت کے وقت کا قریب آ جانا اور دوسرے چاند کا دولخت ہو جانا، یعنی چاند کا شق ہو جانا بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ معجزہ شق القمر کا ظہور۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے اور اذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور مطالبات کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے کر کوشش فرماتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ ہجرت مدینہ منورہ سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک رات کفار قریش کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو انہیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں جسے دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ وہ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر جلوہ گر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں مشرک سرداروں کے علاوہ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور سرداروں سے فرمایا، اوپر دیکھو۔ سب نے اپنا رخ آسمان کی جانب کیا جہاں ایک محیر العقول منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا مشرق کی جانب چلا گیا اور دوسرا مغرب کی جانب، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہرا پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر جادو نہیں کر سکتے۔ اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں، انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے دیکھا ہے۔ مشرکین کی ہٹھ درمی۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کی اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود مشرکین اپنی ضد پر قائم رہے اور اس کھلے معجزے کو جادو سے تشبیہ دیتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کافر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1 مہینے کا جادو ہے، یعنی
اتنے عظیم الشان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنے آراز کی روش کو برقرار رکھا۔ ان کی اس ہٹ درمی پر اس سورہ میں آگے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ معجزات دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی سا جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ احادیث مبارکہ میں تذکرہ معجزہ شق القمر کا یہ واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، ابو داؤد، مشکات، طبرانی، ابن جریر سمیت احادیث کی تمام کتب میں بکثرت سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کفار مکہ کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، لوگو گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ حضرت حذیفہ بن الیان رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بھی چشمدید گواہ ہیں، جو کئی احادیث کے راوی ہیں۔ واقعہ شق القمر پر اعتراضات۔ اس واقعے پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں، اس بنیاد پر بھی کہ اس سے متعلق کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ رونما ہونے کے وقت آدھی دنیا میں تو دن کی روشنی ہوگی، وہاں اس واقعے کے ظاہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جن علاقوں میں چاند دیکھا جا سکتا تھا ان علاقوں کے لوگ بھی ظاہر ہے اس وقت ٹکٹکی باندھے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ منظر صرف لمحے بھر کا تھا اور اس دوران چاند کی روشنی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا کہ لوگ چونک کر دیکھتے۔ البتہ ایک تاریخی روایت کے مطابق بر صغیر میں مالابار کے ساحلی علاقے کے ایک ہندو راجا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بعد میں عرب تاجروں کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت اور قرآنی تعلیمات پہنچی تو اس نے نہ صرف ایک چشمدید گواہ کے طور پر اس واقعے کی تصدیق کی بلکہ ایمان بھی لے آیا۔ واللہ اعلم۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ فرشتہ تاریخ ہند کے مصنف ملا محمد قاسم تحریر کرتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار جا پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا۔ سامری نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں بلا بھیجا اور اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر کیا۔
دوران گفتگو واقعہ شق القمر کا بھی ذکر آیا، جسے سن کر بادشاہ نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، وہ تمہاری صداقت کا ابھی امتحان لیتے ہیں۔ اس کی بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے وہ اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا رجسٹر طلب کروا لیا۔ اس کے مصاحب ورق دانی میں مصروف ہو گئے اور پھر جس تاریخ کو شق القمر ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج تھا۔ چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ بر صغیر کی پہلی مسجد۔ روایت میں ہے کہ مالابار کا راجا چرآمن پیرومل ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں کے پورے چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور کچھ دیر بعد پھر آپس میں مل گئے۔ راجا بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لوگوں کو دوڑایا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجا اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اس عجیب و غریب واقعہ کی مزید کھوج لگانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام تاج الدین رکھ لیا۔ حجاز عرب میں قیام کے دوران یمن کے شہر سلاطہ کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا کہ حضرت ملک بن دینار رضی اللہ عنہ کی مدد سے نیگنور کیرالہ میں ایک مسجد تعمیر کرو۔ یہ مسجد چرآمن جمعہ کے نام سے مشہور ہے، جسے بر صغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے شہر کیرالہ پہنچے۔ مملکت اسلامیہ کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خالق اور نامور ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے مورخہ 22 جولائی 2009، 14 اکتوبر 2009 اور 31 مارچ 2010 عیسوی کو روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحہ پر شائع ہونے والے اپنے مقبول کالم سحر ہونے تک میں مختلف مستند حوالہ جات کے ساتھ اس عظیم معجزے اور مسجد چرآمن کے متعلق سے ایمان افروز تحریر کی ہے۔ رب زدنی علما۔